یہی امام نسائی کے ساتھ کیا کہ لیکن امام نسائی ایک روایت کو 5-6 مرتبہ کیوں لاتے ہیں؟ ایک مرتبہ کافی نہیں ہے؟ حالانکہ امام بخاری ہوں یا امام نسائی ہوں، یہ ایک ہی سند کے ساتھ ایک ہی متن کے ساتھ تکرار نہیں لائیں گے۔ جہاں بھی لائیں گے سند مختلف ہوگی یا ان کے متن کے اندر کوئی فرق ہوگا یا کوئی نہ کوئی اس کے اندر خوبی اور کمال ضرور ہوگا، حتیٰ کہ عن کے ساتھ روایت کیا یا حدثنا یا اخبر روایت کے ساتھ بیان کیا، یہ فرق واضح کرنے کے لیے۔ دیکھیے ٹائم تک ہے، اب میں وہ تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ امام بخاری 7 مرتبہ کیوں لائے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، یہ 7 بابوں میں لائے ہیں۔ باب بدل وحی کے اندر، کتاب النکاح میں، کتاب الطلاق میں، کتاب الرقاق میں، کتاب العتق میں، اور اسی طرح یہ اقراء کے اندر اور کتاب الحجر کے اندر۔ کیا ثابت کرنے کے لیے؟ حدیث ایک ہے عام مشہور ہے انما الاعمال بالنیات، اور ایسے ایسے مسائل ثابت کیے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مثلا کتاب النکاح کے اندر کیا ثابت کیا ہے؟ کتاب النکاح کے اندر امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی آدمی جبرن لڑکی پر لڑکی کے باپ بری پر جبرن انگوٹھا کروا لے، دستخط کرا لے کہ میں نے فلاں سے نکاح کیا، بچی سے کہلوا لے، بچی کے والد سے بھی کہلوا لے، لیکن جبرن گن پوائنٹ پر کیا نکاح ہو جائے گا؟ امام بخاری فرماتے نکاح نہیں ہوگا۔ دلیل انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارالمدار نیت نہیں تھی نکاح کی۔ اسی طرح کتاب الطلاق کے اندر لائے تو کوئی جبرن طلاق دلوا لیتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، جبرن کہتا ہے سائن کروانا تو گولی مار دوں تو یہ فراغ کروں گا، کوئی جبرن اسے سائن کروا لیتا ہے، زبان سے کیا خیال ہوتا ہے کہ طلاق آ جائے گی؟ امام بخاری کی باتیں نہیں آئے گی۔ دلیل بھی اب اس کی دلیل قرآن تو اور حدیث میں تو نہیں ہے، دلیل امام صاحب نے کیا لائی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ نیت نہیں تھی طلاق نہیں تھی۔ اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن آخر كتاب الأشربة وهو آخر كتاب المجتبى من النسائي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، صدق الله العظيم۔ تقریب تکمیل سنن نسائی پر آخری حدیث پر درس حدیث حضرت مولانا ابو نعمان حافظ محمد بشیر صاحب، شیخ التفسیر والحدیث، مرکز ستیانہ بنگلہ آپ فیصل آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. اذان کس ٹائم میں ہوگا؟ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالی نے انسان کو شکل و صورت، عقل و شعور کے اعتبار سے جیسے تمام مخلوق میں سے افضل اور اعلیٰ پیدا کیا ہے، اسی طرح اس کی رشد و ہدایت کا انتظام بھی اللہ نے سب سے اعلیٰ کیا ہے۔ ویسے تو حواس اور عقل بھی انسان کو اعلیٰ دی ہے، کیونکہ علم کے 3 ذرائع ہیں، 3 ذریعوں سے انسان معلومات حاصل کرتا ہے، اچھی اور بری چیز میں پہچان کرتا ہے۔ ایک تو حواس ہیں، آنکھ کو دیکھ کر انسان معلوم کرتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میرا دشمن ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ کان سے سن کر، زبان سے چکھ کر، ہاتھ سے چھو کر، یہ انسان کے حواس ہیں۔ ان حواس کے ذریعے بھی انسان معلومات حاصل کرتا ہے۔ دوسرا ذریعہ معلومات کا مفید اور غیر مفید کو جاننے کا وہ عقل ہے۔ عقل و شعور کے ذریعے بھی انسان پہچان کرتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی چیزیں، حواس اور عقل، اگرچہ اللہ نے حیوانات کو بھی دیے، لیکن جو انسان کو حواس، جو انسان کو عقل و شعور دیا ہے، وہ مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ انسان کی زبان دیکھیں، ایک ننھی سی زبان ہے، حرکت دینے سے طرح طرح کی آوازیں نکلتی ہیں، لیکن گائے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اس کی زبان انسان کی زبان سے کتنے گنا بڑی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو زبان بڑی ہے وہ باتیں زیادہ کرے، لیکن گائے بھینس پوری زندگی زبان کو ہلاتے رہے، وہ الف سے با ادا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اللہ نے انسان کے حواس کے اندر یہ شعور رکھا ہے۔ اسی طرح دیگر آنکھ ہے، کان ہے، دماغ دیکھیں، انسان کا دماغ چھوٹا سا ناشپتی برابر ہے، چھوٹے مالٹے برابر ہے، گائے بھینس کا دماغ اتنا بڑا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ جس کا دماغ بڑا ہے اس کا حافظہ زیادہ ہو، ضبط زیادہ ہو، اور اس کی سمجھ عقل زیادہ ہو، زیادہ چیزوں کو ایجاد کرے، زیادہ معلومات جمع کرے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انسان چھوٹے سے دماغ کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھ دیا۔ چاند تو چاند رہا، اور سیاروں ستاروں پر بھی اپنی جو گرفت کر رہا ہے، بے جان چیزوں کو اس نے زبانیں لگا دی، پلاسٹک اور لوہے کے اندر جان ڈال دی ہے۔ یہ انسان نے اپنی چھوٹی سی ایک عقل کے ذریعے یہاں بات کرتے ہیں امریکہ اور افریقہ، وہاں دور دراز کے علاقوں میں منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر وہاں آواز بھی پہنچتی ہے، آپ کی تصویر بھی پہنچتی ہے۔ ایک ورقہ آپ یہاں خط کا ڈالتے ہیں، 1 منٹ سے پہلے امریکہ اور افریقہ کے ریگستانوں میں بھی یوں جا نکلتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے کیسی عقل و شعور دیا ہے، جبکہ گائے، بھینس اور اونٹ ہے، باقی ہاتھی ہے، باقی بڑے بڑے جانور ہیں، ان کے اندر، ان کی عقل و شعور کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو ویسے تو اللہ نے انسان کو جو حواس عقل دی ہے، ان کے ذریعے ہی یہ مکلف تھا کہ اللہ کی اپنے خالق اور مالک کی پہچان کرتا۔ اگر اللہ کتابیں نازل نہ بھی کرتا، پیغمبر نہ بھی بھیجتا، تب بھی انسان یہ مکلف تھا، کیونکہ اس کو عقل شعور سب سے زیادہ دیا۔ حالانکہ حیوانات کی عقل کم ہے، شعور کم ہے، لیکن ان کی طرف کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی کتاب نہیں بھیجی۔ چاہیے یہ تھا کہ ان کی عقل کم ہے، شعور کم ہے، حس کم ہے، ان کی طرف بھی کوئی کتابیں بھیجی جاتی، وہ اپنی زندگی گزارنے کے قانون اس میں لکھے ہوتے، ان کی طرف بھی کوئی پیغمبر آتے۔ لیکن حیوانات کی طرف، حتیٰ کہ جنات کی طرف بھی کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ صرف
یہ انسانوں کے اندر یہ سب سے اعلیٰ شعور اور عقل رکھنے والا انسان، اس کو چونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اندازہ کریں اللہ کو اپنی اس مخلوق سے کتنا پیار ہے۔ باقی کل مخلوق کو، جنوں کو، فرشتوں کو، حیوانات کو، زمینوں کو، آسمان کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ جب انسان کی باری آئی، انسان کو کن سے نہیں، اللہ فرماتا میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کو اپنے اس مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت ہے، اور ان کے رشتوں اور ہدایت کے لیے بھی اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابیں نازل کی جن کے اندر زندگی گزارنے کے اصول اور قانون ہیں، پھر ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے۔ حالانکہ کتاب بھی کافی تھی، یہ اللہ کی طرف سے قانون کی کتاب ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ لیکن انسان اس کتاب کو سمجھنے کا بھٹک سکتا تھا، عقلیں مختلف ہیں، شعور مختلف ہیں، ذہن مختلف ہیں، سوچیں مختلف ہوتی ہیں، اپنے مفاد کی خاطر طرح طرح کے اس کے اندر مفہوم نکالے جا سکتے تھے۔ اسپیشل اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے جو اللہ کی کتابوں کو سمجھائیں۔ یہ ایک طویل سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ سب سے آخری کتاب قرآن مجید، سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ اب نہ کوئی ظاہری، نہ کوئی باطنی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی ذلی، کسی قسم کا کوئی رسول اور نبی نہیں ہے۔ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بغیر بعد کوئی بھی آسمانی کتاب نہیں نازل ہوئی۔ اس آسمانی کتاب قرآن کو سمجھانے کے لیے پیغمبر نے جو کچھ فرمایا، اپنی زبان سے فرمایا، عملی طور پر کیا یا آپ کے سامنے کیا گیا، وہ تمام کا تمام یہ قرآن کی شرح ہے، قرآن کی تفسیر ہے، جس کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ احادیث تین قسم کی ہیں، ایک قولی ہے، ایک فعلی ہے، ایک تقریری ہے۔ قولی وہ ہے جو آپ نے زبان سے فرمائی، فعلی وہ جو آپ نے عملی طور پر کی، اور تقریری وہ ہے جو آپ کے سامنے کام کیا گیا یا آپ کے زمانہ میں کیا گیا، آپ نے روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ یہ تمام کی تمام احادیث ہیں۔ تو اللہ نے جیسے اپنی کتاب قرآن کو محفوظ رکھنے کا انتظام کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت کیسے کی ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کے اوپر سے آسمان سے فرشتے بھیجے ہوں جو پہرا دے کر کھڑے ہوں کہ اس اللہ کی کتاب کے اندر کوئی نقطہ بھی زبر سے زیادہ نہ کرے، اس کو محفوظ کر کے لکھ کر ایک جگہ فرشتوں نے نگرانی میں رکھا ہو، ایسی بات تو نہیں۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں سے کروائی ہے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، اور آج تک امت مسلمہ کے اہل علم، ان کے ذریعے یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ جس طرح قرآن کی اللہ نے حفاظت کی، اسی طرح قرآن کی شرح، حدیث رسول، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے انتظامات فرمائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کی احادیث کو تحریری شکل میں لکھا ہوا تھا۔ یہ کہنا کہ نبی کے زمانے کا یہ احادیث تحریری شکل میں نہیں تھی، یہ بعد میں وجود میں آئی ہے، یہ لا علمی و جہالت ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے صحابہ نے، بلکہ آپ نے خود اجازت دی اور آپ کے حکم سے کئی صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا ہوا تھا، لیکن آپ کی زندگی کے اندر یہ احادیث کو لکھنے کا انداز انفرادی طور پر تھا، اپنے طور پر تھا، کوئی سرکاری سطح پر اس کا اہتمام نہ کیا گیا تھا۔ قرآن کو جمع کرنے کا یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر سرکاری سطح پر اس کا انتظام کیا گیا، لیکن احادیث کو نبی کے زمانہ میں اور صحابہ کے زمانہ میں انفرادی تھا۔ ہر انسان نے اپنے طور پر، کسی نے 500، کسی نے 1000، کسی نے 3000، کسی نے کاغذوں پر، کسی نے چمڑے کی جھلی پر، کسی نے پتھروں کے سلوں پر، کسی نے کھجوروں کے پتوں کے پر، جو کسی کو دستیاب ہوا اس میں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے دور کے اندر اس کی ضرورت محسوس کی گئی، کیونکہ بہت سارے صحابہ کے آخری دور میں بھی اور تابعین کے دور میں بھی طرح طرح کے فتنے پیدا ہوئے۔ فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ تھا، یہودیوں کی یہ سازش تھی
کیونکہ یہودی ہے یہ پہلے دن سے اسلام کے دشمن ہیں، اسلام اور اہل اسلام کے دشمن یہ پہلے دن سے، نبی کی زندگی کے اندر بھی یہ نبی کو ختم کرنے کے انہوں نے بڑے پروگرام بنائے، کبھی چٹی کا پہاڑ گرا کر، کبھی زہرآلود بکری کا گوشت کھلا کر، کبھی حملہ کر کے، کبھی مشرکین مکہ کا تعامل کو برانگیختہ کر کے حملے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ تقریباً 9 سے زیادہ حملے یہ یہودیوں کی طرف سے نبی پر ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ جب یہودی جو کسی بات میں بھی کامیاب نہ ہوئے، اب وہ اس انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ زندہ ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کے چلے جانے کے بعد ہم اپنا بار کریں گے۔ گلا خراب ہے اس لیے وہ بار بار مجھے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد یہودی بگنے بجانے لگے کہ اب ہمارا کام بنے گا، اب ہم ان کے دین کو بگاڑیں گے، لیکن نبی اپنے ساتھی ایسے تیار کر کے گئے تھے، وہ اس دین کو تھمنے نہیں دیا بلکہ اور انہوں نے آگے بڑھا دیا۔ نبی کے صحابہ، نبی کے شاگرد اور آپ کے ساتھی، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی، دین کو پھیلانے کے لیے اپنے علاقے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے نکلے۔ جب یہودیوں نے دیکھا یہ دین تو پہلے سے ہی بڑھتا جا رہا ہے، پھر انہوں نے ایک پلان گڑھا جس کا سب سے بڑا انہوں نے کھڑے پینچ جو ہے وہ عبداللہ بن سبا کو بنایا۔ اس کی نگرانی کے اندر 2 کام انہوں نے بنیادی طور پر کیے کہ جب تک وہ 2 کام نہیں کرتے تو ہم مسلمانوں کو بات نہیں دے سکتے۔ ایک یہ کہ ان کے اندر اتفاق اور اتحاد بہت ہے، 2 مسلمانوں کے درمیان سوئی بھی نہیں گزر سکتی، اتنا ان کا اتفاق ہے۔ ان کا اتحاد کو، اتفاق کو پارا پارا ہو، ان کا اختلاف انتشار پیدا ہو۔ دوسرا، جب تک یہ خالص دین ہے ان کے پاس، قرآن اور قرآن کی شرح حدیث، جب تک یہ خالص دین ہے اس وقت تک تم ان کو معاف نہیں کر سکتے۔ اس دین کے اندر گڑبڑ کرو، اس کے اندر دخل اندازی کرو۔ چنانچہ یہ انہوں نے دونوں کام کیے۔ ایک تو صحابہ کرام کا اختلاف جس کی وجہ سے یہ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ تمام کے مجموعہ واقعات ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ان کو دین کو بگاڑنے کے لیے کیا کرتے؟ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے اور اس کے ساتھ شروع میں لگا دیتے قال رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ نبی کا نام لے کر کے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب میں کہوں کہ اللہ کے رسول نے بات کہی تو آپ سب مان لیں گے کہ دیکھو بھی حضرت صاحب بیان کر رہے تو واقعی ہوگی، پتہ نہیں نبی نے فرمائی یا نہیں، لیکن میرے کہنے سے آپ مان لیں گے۔ اس صحابہ کے تابعین کے دور میں تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ کے ذمے، رسول کے ذمے کو جھوٹ مان سکتا ہے۔ جو بھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمائی جاٹ اس بات کو لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ یہودیوں نے، یہ سبائی گروہ نے یہ طریقہ نکالا کہ انہوں نے دین کو گڑبڑ کرنا تھا کہ یہ اصلی اور غیر اصلی اس کو پتہ ہی نہ چلے، اس کا اپنی طرح سے بنا کر گڑ کر روایتوں کو داخل کر دیا۔ جب اس بات کا پتہ چلا، اہل علم کو پتہ چلا، انہوں نے اس کا پورا پیچھا کیا اور ایسی روایتوں کو جو گڑ کر داخل کی گئی انہوں کہتے ہیں یہ ضعیف روایتیں ہیں۔ بعد یہ بھی جاہل لوگ کہہ دیتے ہو دیکھو جی اہل حدیث کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، توبہ نبی کی بات ضعیف ہے۔ تو جاہل لوگوں کو یہ پتہ نہیں جس کو ہم ضعیف کہتے ہیں وہ نبی کی بات نہیں ہوتی۔ ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر، اپنی طرف سے بنا کر، یا اور اس کے اندر کسی قسم کی کمزوری ہوتی ہے وہ پیغمبر سے ثابت نہیں ہوتی۔ جو بات پیغمبر نے فرمائی ہے ثابت ہے، وہ ہر بات ہی صحیح ہے اور اس میں سے کسی کے حقوق کو کمزور نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ضعیف کہنے کا، کمزور کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ثابت نہیں کہ ہمارے پیغمبر نے فرمائی ہے، پتہ نہیں کسی تیسرے آدمی نے اپنی طرف سے گڑھ کر داخل کر کے شروع کے اندر قال رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کی ایک جماعت پیدا کی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں سب سے پہلے یہ سرکاری سطح پر احادیث کو جمع کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جس طرح کہ قرآن کو مرتب اور مدون کیا گیا ہے، تمام کی تمام 114 سورتوں کے ایک جگہ تحریر کر کے لکھا گیا ہے، اسی طرح نبی کے فرامین کو جمع کیا جائے۔
امام زہری فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو ہم نے پھر احادیثوں کے ڈھیر لگا دیے، لکھ لکھ کر ہم نے جتنی زبانیں یاد تھی ہم نے حدیثوں کے دفتروں کے دفتر لکھ دیے. اور سب سے امام زہری وہ پہلے ہیں جنہوں نے سند کا یہ رواج ڈالا کہ یہ شروع میں سند ہوتی ہے، فلاں سے بیان کرتا ہے، وہ فلاں سے بیان کرتا ہے، وہ فلاں سے بیان کرتا ہے، وہ صحابی سے بیان کرتا ہے، صحابی آگے نبی سے بیان کرتا ہے. یہ امام زہری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس کی یہ بنیاد قائم کی. آج کل آپ دیکھیں گے ایک منکرین حدیث، یہ ایک فتنہ ہے منکرین حدیث کا، تو سب سے زیادہ برستے امام زہری پر. کیوں برستے ہیں؟ مقصد ان کا یہ کہ جب امام زہری کو ہم ناکام کر دیں گے، اس کو کہہ دیں گے کہ یہ 2 نمبری آدمی تھا، یہ خود اپنی طرف مقابلہ کرنے والا تھا، حدیث کا 2/3 حصہ ویسے اٹھ گیا، کیونکہ اس کا ہے امام زہری بنیادی طور پر. یہ منکرین حدیث کے اندر تمام کے طریقہ کار طرح طرح کے، یہ کبھی کہتے ہیں یہ شیعہ کا، کبھی کہتے ہیں یہ بتے کا قائل تھا، کبھی کہتے ہیں یہ بدعت قسم کی باتیں کرتے. مقصد ان کا یہ کہ حدیث سے لوگوں کو متنفر کیا جائے. اس کے بعد احادیث کو جمع کرنے کا یہ طریقہ چلا، تو تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، پھر ائمہ کا دور، یہ ایک لمبی تاریخ ہے کہ کس کس دور کے اندر کیا کیا احادیثوں کو جمع کرنے کا طریقہ کیا گیا. حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا یہ سوچ اور فکر تھی کہ ایک بار جتنی بھی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، جس سند سے بھی ملتی ہیں، ایک بار اکٹھا کر لو، پھر ان کا صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، نبی کے صحیح فراہمی کون ہے، لوگوں کے گھڑے میں کون سی، یہ بعد میں الگ بعد میں کر دیں گے. ایک بار جس سے بھی ملتی ہے اس کو اکٹھا کیا جائے. بعد میں یہ جزاؤ کا شوق تھا، انہوں نے وہ احادیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، اور بعد کے اندر اس کی تحقیق شروع ہوئی. سندوں کو، راویوں کی جانچ پڑتال کر دی جاتی، ایک ایک راوی کے حالات، ان کی پیدائش، ان کی وفات، ان کے شاگرد، ان کے استاد، ان کا ذوق، ان کا تقوی، ان کی سب کچھ، ان کا حفظ کیسا تھا، ضبط کیسا تھا، ایک ایک راوی کے بارے میں انہوں نے ماں لہو ماں علیہ جو کچھ تھا انہوں نے تحقیقیں دی. یہ پوری کی پوری جرح تعدیل کی کتب ہیں، بڑی بڑی کی کتب ہیں، 35 36 جلدوں کا 14 جلدوں کا، جن کا تمام راویوں کے حالات یہ محفوظ ہے. ایسے یہ ضعیف کہنا، یہ صحیح کہنا، یہ تیرا اور میرا کام نہیں ہے. یہ ان محدثین کا جنہوں نے زندگیاں صرف کر دی ہیں اور انہوں نے جرح تعدیل کے اسماء و رجال کی کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں، اور ایک ایک راوی کے پورے حالات پیدائش سے لے کر وفات تک پوری کی پوری زندگیوں کے لکھ دی ہیں. ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جان سکتے، اپنے بارے میں دوسرا تو کس کے بارے میں، لیکن انہوں نے ایک ایک راوی کے بارے میں اتنی محنت اور کوشش کی ہے. تو یہ تمام کے تمام انہی میں سے جنہوں نے یہ کتب مرتب کی ہے اور حدیث کو مجموعہ جمع کیا ہے، ان میں سے ایک ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن سنان، امام نسائی کے نام سے مشہور ہے. نساء یہ خراسان کا ایک علاقہ ہے، اور وہاں یہ امام صاحب ان کی پیدائش ہوئی ہے، وہیں یہ رہے ہیں، اس لیے ان کو نسائی کہا جاتا ہے. امام نسائی کی تاریخ پیدائش 215 ہجری ہے اور وفات 313، یعنی یہ 3ری صدی ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہے اور 4تھی صدی ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. امام نسائی رحمہ اللہ ان کے دور کے اندر پہلے اور بھی کتب مرتب ہو چکی تھی، اور بھی محدثین نے احادیث کے مجموعے جمع کیے تھے، جیسے کہ امام بخاری کی جامع صحیح ہے، امام مسلم کی ہے، یہ کتب پہلے موجود میں آ چکی تھی. لیکن امام نسائی رحمہ اللہ ہر ایک عقد پر ایک اسلوب ہے کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے نبی کے حدیث کو جمع کرنے. ان کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرطیں بڑی سخت کڑگل ہیں، ان کی چھاننی اتنی باریک ہے کہ اس کے معمولی سی کمزوری والا بھی راوی نہیں لیتے. امام بخاری کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، تو 6 لاکھ میں سے انہوں نے یہ صرف 7 7.5 ہزار حدیث، وہ بھی تکرار سمیت، تکرار کو بھی نکالا جائے تو 4000 کے قریب بنتی ہیں. یہ اتنی روایت 6 لاکھ میں سے منتخب کی ہے، جس کے بعد میں معمولی سا بھی تردد آ جاتا، ثابت ہو جاتا کہ زندگی کے اندر سے ایک بھی جھوٹ بولا ہے اس کے روایت نہیں لیتے تھے، اتنی اختیار کی ہے. لیکن امام نسائی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین وہ تھوڑا سا نرمی کرتے کہ جو آدمی کبھی زندگی کے اندر تھوڑی بہت کمزوری، کوئی نسیان کا معمولی سی کی بھول ہوتی ہے تو چلو خیر ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے. پہلے امام نسائی رحمہ اللہ نے جو کتاب مرتب کی تھی بہت ضخیم تھی، اس کا نام تھا السنن الکبریٰ.
السنن کبریٰ کے نام سے بہت ضخیم احادیث کا مجموعہ جمع کیا، جمع کر کے جو رملہ کا حکمران تھا اس کو سامنے اس کو پیش کیا۔ اس دور کے اندر اگرچہ بادشاہ بھی کچھ عیاش قسم کے آ گئے تھے، لیکن دین کے ساتھ پھر بھی ان کا تعلق تھا۔ دنیا داری ان کے اندر کچھ تھی، کھانے پینے رہنے سہنے عیشو عیاشی کچھ نہ کچھ ان کے اندر تھی، لیکن دین ان کے ہاتھ سے نہیں گیا تھا۔ صوم و صلاۃ کے پابند تھے، دین داری تھی، دین کا لباس، دین کی خدمت کرنا یہ ان کے ذوق اور شوق تھا۔ جب رملہ کے حکمران کو امام نسائی نے وہ اپنا بہت بڑا مجموعہ احادیث کا پیش کیا تو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، بڑی داد دی، اور اس کے بعد پوچھا کہ امام محترم کیا آپ نے یہ جتنی احادیث جمع کی ہے یہ سب صحیح ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضعیف تو نہیں ہے؟ امام نسائی فرمانے لگے کہ نہیں، یہ دعویٰ نہیں کہ تمام صحیح ہے، اکثر اس کے اندر صحیح ہے، البتہ جن کے توابع شواہد دیگر تھیں یا جن کا مفہوم قابل قبول تھا، اس طرح کی روایات بھی میں نے جمع کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ آپ اس مجموعہ میں سے صحیح روایات ہیں نا ان کو جمع کر دیں، ان کو الگ کر دیں۔ چنانچہ امام نسائی رحمہ اللہ نے دوبارہ محنت اور کوشش کی، وہ ایک بڑا مجموعہ تھا جس کا نام السنن الکبریٰ تھا، اس کا انتخاب اور اختصار کر کے یہ کتاب لکھی، اب اس کا نام ہے السنن الصغریٰ۔ سنن سنت کی جمع احادیث کا چھوٹا مجموعہ، اسی کو المجتبی بھی کہا جاتا ہے۔ مجتبی کا معنی منتخب کی، چنی ہوئی، یعنی باقی تمام بڑی جو مجموعہ تھا ان میں سے اختصار کیا ہوا، یا جس کو خلاصہ کہہ دیتے ہیں۔ گویا کہ امام نسائی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، اس لیے شروع کے اندر ٹائٹل کے اوپر اس کا لکھا تھا المجتبی۔ المجتبی کا معنی یہ منتخب کی ہوئی، یا اس کا نام السنن الصغریٰ بھی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی یہ کتاب بہت عظیم کتاب ہے، بہت اس کے اندر ایسی کچھ خوبیاں ہیں کہ جو بعض دیگر محدثین کی کتب کے اندر بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک امام صاحب کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ صحیح روایات کا یا معمول بھی روایات کا، صحیح یا معمول بھی۔ معمول بھی کا مطلب کہ اگر کسی کے اندر معمولی سی کمزوری ہے، اس کو دوسری توابع شواہد سے اس کو تقویت مل جاتی ہے، وہ قابل عمل ہے۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، ہر ضعیف روایت مردود نہیں ہوتی، بعض کا ذوق بہت کمزور سا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی، اس کے حالات آپ کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں وہ سچا تھا جھوٹا تھا کیسا تھا، اس کو کہتے ہیں یہ مجہول آدمی ہے، مجہول ایسے روایت نہیں لیتے۔ وہی روایت ایک اور بیان کرتا ہے، وہ بھی مجہول ہے، ایک اور بیان کرتا ہے۔ اب تین آدمی جس کا آگا پیچھا تو پتہ نہیں ہے، صرف اتنا پتا کہ فلاں آدمی تھا، اس کے پورے حالات زندگی ہے۔ جب چار پانچ آدمی بیان کرتے ہیں تو سارے تو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، اب وہ روایت اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، کبھی کبھی اس کو بھول ہو جاتی ہے، ایسے آدمی کی روایت نہیں لیتی۔ وہ محدثین کا ایک پیمانہ ہے کہ جس کو نسیان ہو جائے، ضبط کم ہو جائے، حفظ کم ہو، اس کی روایت نہیں لیتے ہیں۔ لیکن پانچ چھ راوی جن کے حافظے کمزور ہے وہ تمام ایک ہی روایت بیان کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح بیان کرتا ہے، وہ بھی ایس تمام کا حافظہ درمیانہ قسم کا یا کمزور کا۔ لیکن ہر حافظے کمزور والا جھوٹ تو نہیں نہ جاتا، ہر حافظے کمزور والا جھوٹ تو نہیں بولتا۔ جب پانچ چھ بیان کرتے ہیں اب وہ روایت قابل قبول مان جائے گی، یہ اس کو کہتے ہیں یہ حسن لغیری مان لی ہے۔ مثلا ایک بیمار آدمی ہے، اس کو کہیں کہ یہ ایک من کی بوری آپ کو اٹھا کر یہ باہر دروازے تک لے جاؤ، بیچارہ وہ اٹھ کر واش روم تک نہیں جا سکتا، وہ بوری کیسے اٹھائے گا؟ آپ پانچ چھ بیماروں کو کہتے ہیں، اسی طرح کے باقی ہیں بوڑھے بوڑھے، پانچ چھ کو کہیں کہ یہ بوری پکڑے، کسی نے سر پکڑا، کسی نے پاؤں پکڑا، گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ تو ایک بوڑھا کو نہیں جا سکتا، ایک بیمار نہیں جا سکتا، پانچ سات بیماروں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اسی طرح ایک روایت کا کمزوری ہے، وہ قابل عمل ہے، تو پانچ چھ سات آٹھ اسی طرح کی بیان کرتے ہیں، آپ کہیں گے یہ قابل عمل ہے۔ یہ بھی ہمارے ایک ٹریک نکلا کہ جس پر لفظ ضعیف ایک بار آ گیا بس کہہ دیا بس اب یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جس کو محدثین نے ضعیف ہونے کے باوجود اس کو قابل عمل قرار دیا ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ سند کے اندر کوئی کمزوری تھی، ہلکی سی کمزوری تھی، کسی نہ کسی طرح وہ کمزوری دور ہوگی تو وہ روایت بھی جمع کی۔ ایک امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ بھی اہتمام کیا کہ ایک روایت کو تکرار سے لاتے ہیں، بار بار کئی بار ایک روایت کو لاتے ہیں،
مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد وہی جو امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے۔ امام بخاری کا یہی انداز ہے، ایک روایت کو بار بار تکرار سے لاتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آپ نے وہ سفر حج کے لیے گئے، امام بخاری 34 مرتبہ لائے اس کو، 34 مرتبہ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جو آپ نے وہ خیبر کا سفر کیا وہ 19 مرتبہ امام بخاری لائے۔ انما الاعمال بالنیات یہ 7 مرتبہ لائے۔ بعض لوگ جو امام بخاری کی ان نقطوں کو جانتے نہیں ہے، سخی سا علم ہوتا ہے، اردو کا قاعدہ پڑھتا ہے، شیخ الحدیث بنے ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتے ہیں وہ ان کو شیخ نہیں کرنا چاہیے، ان کو مسٹر کرنا چاہیے۔ یہ آج کل جدید قسم کی پرویزی جو ہے، جو آج کل شیخ بنے ہوتے ہیں، شیخ الاسلام، یہ شیخ الاسلام ہی یہ مسٹر ہے، ان کو مسٹر کرنا چاہیے۔ تو یہ 2-4 اردو کے قاعدے پڑھ کر اور یہ بڑھ کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام ہیں، اور پھر طرح طرح کے دعوے لابتے ہیں، تبھی کہتے ہیں کہ امام بخاری ان کو تبویب کرنی نہیں آئی، اس کی تبویب اثر نو کرنی چاہیے، کبھی کہتے ہیں اس کے اندر ضعیف روایتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں بے تکی روایتیں تکرار لائی ہیں، ایک روایت کو 35-36 مرتبہ لانے کا کیا مطلب؟ عقل و شعور خود نہیں، سمجھ خود کو نہیں آئی، اور امام بخاری پر یہ تبال کرنا شروع کر دیا۔ یہ امام نسائی کے ساتھ کیا کہ لیکن امام نسائی ایک روایت کو 5-6 مرتبہ کیوں لاتے ہیں؟ ایک مرتبہ کافی نہیں ہے؟ حالانکہ امام بخاری ہوں یا امام نسائی ہوں، یہ ایک ہی سند کے ساتھ، ایک ہی متن کے ساتھ تکرار نہیں لائیں گے۔ جہاں بھی لائیں کہ سند مختلف ہوگی یا ان کے متن کا کوئی فرق ہوگا یا کوئی نہ کوئی اس کا خوبی اور کمال ضرور ہوگا، حتیٰ کہ عن کے ساتھ روایت کیا یا حدثنا یا اخبرنا کے ساتھ بیان کیا، یہ فرق واضح کرنے کے لیے۔ دیکھیے ٹائم تک ہے، اب میں وہ تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ امام بخاری 7 مرتبہ کیوں لائے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، یہ 7 بابوں میں لائے ہیں۔ باب بدل وحی کے اندر، کتاب النکاح میں، کتاب الطلاق میں، کتاب الرقاق میں، کتاب العتق میں، اور اسی طرح یہ اقراء کے اندر اور کتاب الحجر کے اندر۔ کیا ثابت کرنے کے لیے؟ حدیث ایک ہے عام مشہور انما الاعمال بالنیات، اور ایسے ایسے مسائل ثابت کیے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مثلا کتاب النکاح کے اندر کیا ثابت کیا ہے؟ کتاب النکاح کے اندر امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی آدمی جبرن لڑکی پر لڑکی کے باپ بلی پر جبرن انگوٹھا کروا لے، دستخط کرا لے کہ میں نے فلاں سے نکاح کیا، بچی سے کیا ہلوا لے، بچی کے والد سے بھی کیا ہلوا لے، لیکن جبرن گن پوائنٹ پر کیا نکاح ہو جائے گا؟ امام بخاری کے بعد نکاح نہیں ہو۔ دلیل انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارالمدار نیت نہیں تھی، نکاح کی۔ اسی طرح کتاب الطلاق کے اندر لائے تو کوئی جبرن طلاق دلوا لیتا ہے، آدمی کو کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، جبرن کہتا ہے سائن کروانا تو گولی مار دوں گا، تو یہ فراغ کر دوں گا، وہ جبرن اسے سائن کروا لیتا ہے، زبان سے کیا خیال ہوتا ہے کہ طلاق آ جائے گی؟ امام بخاری کی باتیں نہیں آئے گی۔ دلیل بھی اب اس کی دلیل قرآن تو اور حدیث میں تو نہیں ہے، دلیل امام صاحب نے کیا لائے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ نیت نہیں تھی طلاق نہیں تھی۔ اسی طرح امام صاحب کتاب اقراء کا اندر لائے ہیں کہ ایک آدمی کو کوئی پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں بھی اسلام کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، رسول کا انکار کر، نبی کو روز بلا گالی دے، صحابی کو دے، قرآن کا انکار کر، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہتا ہے میں نہ اللہ کو مانتا ہوں، نہ رسول کو مانتا ہوں، نہ دین کو مانتا ہوں، کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں مسلمان ہے۔ دلیل انما الاعمال بالنیات، کیونکہ نیت تو اس کی ایمان پر ہے، دل اس کا کفر والا نہیں، تسلیم مومن ہے۔ اسی طرح کتاب الحجر، احناف نے طرح طرح کی ہیلے سازیاں کی ہیں۔ مثلا ایک ہیلا سازی کہ ایک آدمی عدالت میں جا کر کیس کر دے، کہہ دے فلاں لڑکی سے میں نے نکاح کیا، 2 جھوٹے گواہ پیش کر دیں اور دونوں گواہی دے دیں کہ ہاں یہ ہماری موجودگی کے اندر فلاں نے اس لڑکی سے نکاح کیا، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے نکاح نہیں کیا، جھوٹ ہے، قاضی فیصلہ کر دے 2 جھوٹے گواہوں کے کہنے پر فیصلہ کر دے تو اس کا نکاح ثابت ہو جائے گا، اور وہ اس لڑکی سے گلچرے اٹھائے، وہ اس کی بیوی ہے۔ امام بخاری کی فرماتے غلط ہے، نکاح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اب اندازہ کریں کہ امام صاحب ایک ہی روایت جس کو ہم سے ایک محدود سے مفہوم میں رکھتے ہیں، اسی سے 7 مسئلے ثابت کیے،
اصل کا امام صاحب یہ ثابت امام بخاری کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ جو انسان کی زندگی میں پیش آ جائے ایسا نہیں جس کا حل کہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو. اور یہی امام نسائی کا دعویٰ کہ کوئی ایسا مسئلہ جو انسان کی زندگی کے اندر وہ نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، وراثت کا ہے، کھانے پینے، شادی، غمی، کوئی بھی پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ایسا مسئلہ نہیں جو انسان کو پیش ہے اس کا حل قرآن اور حدیث میں نہیں. بشرط ایک عقل، شعور یہ ہونا چاہیے، سوچ اور فکر درست ہونی چاہیے. اس لیے کوئی بات کو ثابت کرنے کے لیے امام نسائی جو ہے ایک روایت کو 5 6 10 مرتبہ بھی لائی اور ہر جگہ نیا باب قائم کیا، نیا سے استدلال کیا. امام نسائی رحمہ اللہ کے دور کے اندر ایک فتنہ پیدا ہو چکا تھا. وہ فتنہ کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے کہ قرآن حدیث یہ کافی وافی نہیں ہے، مرحوم زمانہ حالات بدل گئے، نئے نئے مسئلے پیش آتے ہیں، فلاں فقہ کی ضرورت ہے، فلاں فقہ کی ضرورت ہے، یہ کافی نہیں ہے. جیسے آج کہتے ہیں وہ بیمہ ہے، یہ بینکاری ہے اور اضافی نقل ہے، بلڈ دینا ہے لینا ہے، اور اسی کی آنکھ گردہ کس کو دینا لینا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ قرآن کی اس میں نہیں ہے. کیا کرو جی؟ فقہ بولو. پھر کیا ہو گیا؟ کوئی کہتا ہے ہم تو فقہ حنفی کو مانیں گے، کوئی کہتا ہے ہم شافعی کو مانیں گے، کوئی کہتا ہے ہم حنبلی کو مانیں گے. تو ایک دین جو 4 5 10 15 وہ ہوتے ہکر سے بھی زیادہ ہو گئے. ہر ایک کہتا ہے کہ جو ہمارے امام نے سرار کی بس وہی ہے. امام نسائی فرماتے ہیں کہ نہ 4 کی ضرورت نہ 12 کی نہ کسی اور کی، قرآن حدیث ہی کافی ہے. جو بھی مسئلہ پیش آ سکتا قرآن حدیث سے، اس میں اصول ہیں، قانون ہیں. ان اصولوں اور قانونوں کی روشنی کے اندر نہ کسی قیاس کی ضرورت ہے، نہ کسی اجتہاد کی ضرورت ہے، نہ کسی رائے کی ضرورت ہے. ہاں سوچ اور فکر کی ضرورت ہے، اس سے استدلال کرو. یہ امام نسائی رحمہ اللہ نے. اور اسی طرح امام نسائی کا اکثر طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآن پاک کی بات سے پہلے آیت لاتے ہیں، آیت لا کے آگے پھر 10 12 14 حدیثیں لاتے ہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ آگے حدیث میں آ رہا وہ تو قرآن کے اندر بھی ہے. اے منکرین حدیث، تو کس منہ سے انکار کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث کے اندر تو وہی مسئلے ہیں جو قرآن میں ہیں. قرآن کا ایک اصولی طور پر بات بیان کی کہ حدیث میں اس کی شرح کی ہے. قرآن نے جتنا کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کس وقت کرو، کتنی رکھتے ہیں، اذان کا طریقہ کیا ہے، قیام کیسے، رکوع سجدہ کیسے، کون بیان کرے گا؟ یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ تو حدیث میں آتا ہے. قرآن نے اسی طرح کہہ دیا کوتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا. اس کے پورے کے تمام لوازمات کیسے ہیں یہ حدیث نے بیان کیے. ہر جملے کا طریقہ، صدقہ، زکات کی تمام کا شروع حدیث نے. تو یہ کہنا کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت ہے، یہ باطل ہے. حدیث کا تو وہی کچھ ہے جو قرآن کے اندر ہے. دیکھو یہ اوپر آیت آئی ہے، اس آیت کی شرح کے اندر 15 حدیث درج کر دی، 20 حدیث درج کر دی کہ یہ حدیث جو قرآن ہی کی شرح ہے. اور کبھی کبھی امام صاحب نے آثار بھی لاتے ہیں، صحابہ کے تابعین کے آثار بھی بیان کر دیتے ہیں. کیا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو قرآن اور حدیث کا مسئلہ یہ منسوخ نہیں ہو گیا، صحابہ کا بھی عمل تھا، تابعین کا بھی عمل تھا. تو یہ کہے کہ یہ تو نبی کے زمانے میں تھا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ رفع دین ابتداء میں تھی، بعد میں منسوخ ہوگی. کہاں کی منسوخ ہوگی؟ امام نسائی صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کا آثار لاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے یہ منسوخ نہیں ہے. یہ تو صحابہ پوری زندگی عمل کرتے رہے، تابعین کرتے رہے، تبع تابعین کرتے رہے، منسوخ کہاں ہوگی؟ تمام یہ امام نسائی کا انداز ہے. اور امام نسائی رحمہ اللہ بس آپ بات یہ بھی کرتے ہیں کہ راوی کی کنیت تھی، شیخ نے استاد نے کنیت بیان کی، اس کا نام کا جو لوگوں کو پتہ ہے اس کا نام کو وضاحت کر دیتے ہیں. کبھی نام تھا اس کی کنیت اس کو بیان کر دیتے ہیں، انہیں راوی کی تفسیر اور وضاحت بھی کر دیتی ہے. یہ بھی امام نسائی رحمہ اللہ کا انداز ہے. بہرحال یہ کہ لمبی تفسیر ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کتاب مرتب اور متوّن کرنے میں ان کے اصولوں اور قانونوں کو مد نظر رکھا. سب سے آخری حدیث جو طالب علم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو اور پہلی روایت میں ان دونوں کو آپس میں آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں کے اندر امام صاحب نے کتنی آپس کے اندر یہ بے تقاضنٹی انہوں نے ڈھیر جمع نہیں کر دیا. بڑی سوچ کر سمجھ کر ایک حدیث کو درج کرنے کے اندر ہفتے لگانے پڑے، مہینے لگانے پڑے.
پہلے اور دوسرے باب کا، دوسرے تیسرے باب کا، کتاب کا، حدیثوں کا کیسے ربط اور ضبط ہے۔ سب سے پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لفظائی ہے، کون سی؟ استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء، جب نیند سے بیدار ہو تو جلدی سے اپنا ہاتھ پانی نہ ڈالے، فإنه لا يدري أين باتت يده، اس کو پتہ نہیں اس کا ہاتھ رات کہاں رہا ہے۔ تو پانی پاک چیز ہے، پاک پانی کے اندر ایسا مشکوک ہاتھ ڈال کر پانی کو پلید نہ کرے، کیونکہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، یہ پاک بھی ہے اور پاک بھی کرتا ہے، اس لیے اس کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ یہ انسان کے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ تو وہ سب سے پہلی حدیث یہ تھی کہ پانی کی کہا کہ پانی کو نجس نہیں کرنا، اور سب سے آخری روایت کون سی لائی ہے کہ مشروبات، پینے والے کون سے مشروبات جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں۔ تو بہت سارے مشروبات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جیسے کھانے کی بے شمار چیزیں دی ہیں، پینے کی بھی بہت ساری اللہ چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں وہ جو قدرتی طور پر انسان کا دخل نہیں اس میں، پانی ہے، دودھ ہے، اس کا انسان کا دخل نہیں ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے پیدا کیا۔ اور کچھ وہ کہ جن کے اندر انسان دخل اندازی کرتا ہے، اس کے اندر تغیرات کر کے اس کے اندر تبدیلیاں کرتا ہے، جس طرح آپ روح افزا ڈال کر اس کا شربت بناتے ہیں، انار شربت ڈال کر بناتے ہیں۔ تو عرب لوگ یہ کرتے تھے کہ نبیذ بنا دیتے ہیں۔ نبیذ کسے کہتے ہیں؟ کھجوروں کو پانی میں بھگو دیتے ہیں، رات کو یا صبح سویرے برتن کے اندر کھجوریں ڈالی، اوپر پانی ڈال دیا، جب وہ 8-10 گھنٹے پانی کے اندر بھگوئی رہیں گی تو وہ بالکل نرم ہو جائیں گی، پھر ان کو ہاتھوں سے بھگو دیتے، کپڑے سے چھان کر جو پانی میٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ نبیذ ہے۔ یہ بہترین لذیذ شربت بھی ہوتا اور صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے، عربوں کا یہ پسندیدہ مشروب کا نبیذ۔ لیکن اس کی اجازت تو ہے، یہ نبیذ کچھ دیر پڑا رہا ہے تو اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل گرمی ہے تو یہ اس طرح کر کھجوریں اور پانی ڈال کر پڑا رہنے دیں، 2 دن پڑا رہا ہے تو تیسرے دن اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ تو سلطان جب اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بلبلیاں سی شروع ہو جائیں، جوش آنا شروع ہو جائے، اس میں نشہ پیدا ہو جائے، جب نشہ پیدا ہو جائے گا وہ جائز نہیں ہے۔ نشہ آور ہر چیز حرام ہے، کھانے والی ہے، پینے والی ہے، سونگھنے والی ہے، ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ نبیذ پینا جائز ہو لیکن نشہ والا نہ ہو۔ بعض لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو دے کر ہی سونگ کر دے کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں نشہ ہے، وہ تو اس کے قریب نہ جاتے ہیں۔ تو بعض بیچارے اتنی سوچ فکر والے نہیں ہوتے، جٹ سے ہوتے ہیں، سیدھے سادے سے آدمی، اور نشہ دیا تو ان کو بھی پتہ نہیں چلتا، اسے چڑھا دیتے ہیں۔ تو امام بخاری امام نسائی آخر میں باب لائے ہیں، اور باب کے اندر آخر کے اندر حضرت ابن شبرمہ رحمہ اللہ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے 2 صحابہ کا بھی تذکرہ کیا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، پہلے ان کے آثار بیان کیے کہ نبی کے صحابہ اس قدر پاکیزگی کو، طہارت کو پسند کرتے تھے، اور نشے والی اور حرام اور ممنوع تاکہ مشکوک چیزوں سے بھی بچتے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبیذ بھی نہیں پیتے تھے۔ کیوں نہیں پیتے تھے؟ اس لیے کہ کہیں اس کا بھی نشہ نہ ہو، نہ رہے بانس نہ ہو، یہ بانسری شاک والی چیز سے بھی بچو۔ حالانکہ نبیذ کا پینا جائز ہے جب اس کا اندر نشہ نہیں، تو وہ بغیر نشے والا نبیذ بھی نہ پیتے، احتیاط کرتے ہو کہ کہیں اس کے اندر نشے کا معمولی سا بھی حصہ نہ آ گیا ہو، اس لیے یا وہ پانی پیتے یا وہ دودھ پیتے۔ یہ ان کا تقویٰ اور زہد تھا۔ صحابہ کرام کی ایسی عقیدے، سوچ اور فکر کی طہارت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ ان کا ایک غلام ایک دودھ لے کر آیا۔ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی وہ کوئی چیز لے کر آتا غلام کمائی کر کے لاتا، پوچھتے یہ کہاں سے کمائی ہے، کیسے کمائی ہے، اگر جائز طریقے صحیح طریقے کی ہوتی تو استعمال کر لیتے، ورنہ اس کو ڈانٹ دیتے۔ ایک دن اتفاق ایسے میں پوچھنا پتا تھا کہ غلام ہمیشہ صحیح کاروبار کرتا ہے، صحیح طریقے سے کما کر لاتا ہے، انہوں نے جلدی سے دودھ لایا، ان کو استعمال کر دیا۔ غلام نے تاکید سے پوچھا حضرت آج آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں نے دودھ کہاں سے لایا؟ ان کا ہاں بتلائیں بھی کہاں سے لایا؟ ان کے آج تو بڑا عجیب واقعہ ہے، میں زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے ایسے اٹکل پچو لگایا تھا، میں آپ کی خبریں ہاتھ پر دکھا کہ تیری شادی 1 ہوگی 2 ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی، تیرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے تیرے ستارہ جو ہے وہ گردش میں ہے یا نہیں، یہ نجوم میں اٹکل پچو لگاتی ہے تمام جاہل ہو گئے۔
ایسے لوگوں کو ہاتھ دکھانا یہ سخت گناہ ہے. آپ نے کہا جو کاہن کے پاس جائے ہاتھ دکھائے اور جو تصدیق بھی کرے کہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، 40 دن تک اس کی نماز بھی پوری نہیں. یہ نجومیوں کے پاس جانا، یہ جادوگروں کے پاس جانا، یہ طرح طرح کے غیب کے دعوے کرنے، انسان کو پتا نہیں کہ کل میں نے کیا کرنا تھا. طوطے کو پتا، طوطا رکھا ہوا وہ قسمت بدلتا ہے. اتنا انسان کی حماقت ہے. طوطا بیچارہ جس کو نہ عقل نہ شعور، وہ قسمت بدلا رہا ہے. کسی نے بلبل بٹھائی ہوئی ہے، کسی نے طوطا بٹھایا ہوا ہے، کسی نے اور جانور بٹھایا وہ قسمت بدلاتا ہے. یہ کمزور عقیدہ. تو باہر اس نے یہ کہا کہ مجھے نا ایک آدمی پوچھا یہ میرا کام ہوگا یا نہیں، تو میں نے ایسے عقل پچو لگا دیا. اتفاق سے وہ کام اس کو اسی طرح ہو گیا جیسے میں نے بتلایا تھا. آج وہ مجھے ملا تو اس نے بڑا مجھے مبارک دی کہ تو نے جو اٹکل پچو لگایا تھا میری خبر دی تھی نا مستقبل کی، اسی طرح ہو گیا تھا. یہ میں تجھے تحفے کے طور پر، شیرینی کے طور پر یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں. یہ مجھے اس نے دودھ دیا تو میں نے آپ کو دے دیا. اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ کہانت کا تو نے دودھ پلا دیا، پیٹ میں گیا ہوا دودھ حلق کا بھی انگلی مار کر تمام نکال دیا. حلق کا بھی انگلی ماری اور کہہ کر دیا کہ ایسا جو حرام طریقے کا نجائز طریقے کی جو چیز تھی وہ ابو بکر کے پیٹ میں نہیں رہ سکتی. یہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا. اسی طرح حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ یہ بھی انتہا درجے کے تقوی. یہ نبیذ بھی استعمال نہ کرتے کہ کہیں اس کے اندر معمولی سا بھی کوئی نشہ وغیرہ نہ ہو. تو باہر ان کا تذکرہ آخر میں کیا. فرماتے ہیں کہ قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم، یہ امام نسائی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ میرے استاد اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں قال اخبرنا جریر، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ مختلف حضرت جریر رحمہ اللہ فرمایا قال کان ابن شبرما لا یشرب الا الماء واللبن. جس طرح کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ پیچھے والے روایت میں آیا، جس طرح وہ نبیذ کو اختیار کرا سے نہیں پیتے تھے کہ ان کے شاگرد ابن شبرما تو جیسا استاد ہو شاگرد بھی تو اسی طرح کے ہوتے ہیں. اگر استاد کھاؤ یار ہو تو شاگرد بھی تو اسی طرح کے ہوں گے. اس لیے استاد کا تقویٰ اور زہد اتنا تھا کہ شاگرد کے اندر کی بھی عادت یہی تھی. ابن شبرما جو عظیم محدث ہیں، آخر دور کے اندر ان کے حافظے کا تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی، لیکن ویسے یہ قاضی رہے اور اپنے دور کے بہت بڑے قاضی بھی تھے اور محدث بھی تھے. انتہائی زہد و تقوی والے تھے. تو یہ نبیذ کھجور کی بنی ہوئی نبیذ کو استعمال نہ کرتے تھے. یہ کیا استعمال کرتے تھے؟ یا پانی استعمال کرتے تھے یا دودھ استعمال کرتے تھے. تو یہ ہے تقویٰ، زہد اور ورع. اس لیے میرے بھائی پورا کا پورا دین امام نسائی سب کے یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پہلی حدیث سے لے کر آخر تک بیان کیا ہے سب کا نتیجہ یہ کہ تقویٰ. جس کے اندر تقویٰ آ گیا، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ عقیدہ سوچ فکر بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ عقیدہ بانٹے نہ انسان جرم کرے گا نہ گناہ کرے گا. لاکھوں روپیہ پڑا ہے میری آنکھ سے نہیں دیکھ رہی، کیوں؟ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے. وہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو، دیکھا ہوتا نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی. کوئی چور چوری کرتا ہے وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے. دکانیں بھری ہوئی ہیں، بڑے بڑے شو روم بھرے ہوئے ہیں لیکن چوری نہیں کرتے، کیوں؟ کیمرہ دیکھ رہا ہے. تو کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہوئے تو چوری نہیں کرتے. تو جب یہ عقیدہ کو اللہ دیکھ رہا ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے. ویسے کہہ دیتے ہیں ہاں جی اللہ دیکھ رہا ہے. یہ صرف ایک رسمی سا عقیدہ ہے. جب اگر حقیقی عقیدہ کو اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا مجال کروڑوں کیا ہو انسان اس کی طرف اور ان کی طرف دیکھے اس کو ہاتھ لگائے. یا پھر یہ دکھلاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیکھ کر بائیں ہاتھ سے انکار کر دیتے ہیں، 1 منٹ کے بعد انکار کر دیتے ہیں. اس لیے تقویٰ جو ہے جب تک تقویٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. جتنے بھی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر اذکار تلاوت سب کچھ کیا بتلاتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا. یہ عقیدہ جب یہ عقیدہ مان گیا ہے، جس نے اپنی مجلس اور اپنی تنہائی کو پاک کر لیا کامیاب وہ ہے. مجلس کے اندر تو سارے پاک ہیں، میں بھی بڑا نیک بنوں گا، آپ بھی بڑے نیک بنتے ہیں. نیک وہ تنہائی جب کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر، یہ منہج عطا فرمائے کہ اللہ حقیقی اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف 24 گھنٹے یہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. ایک ایک ہم نے اپنے حرکات و سکنات کا اللہ کا جواب دینا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ بڑی خوش ہے.
بھائی دیکھو سکول گلی گلی میں سکول ہے، ہر محلے میں ایک ایک گلی میں دو دو سکول ہے یا نہیں ہے؟ یہ سکول ہر جگہ بڑھتے جا رہے ہیں، مدرسے آپ پوری تحصیل کے اندر ایک مدرسہ نہیں چلا سکتے؟ انگریز کی زبان کو سکھلانے کے لیے فزکس کیمسٹری اور جبرے کے لیے وہاں ہر تحصیل میں ہر دیہاتوں کے اندر کئی کئی سکول بنے ہوئے، انگلش سکول دیہاتوں میں بنے ہوئے جہاں پہ سڑک نہ کروڑ ہے، انگلش میڈیم سکول بنے ہوئے، لیکن اللہ کا دین اللہ کی کتاب کے لیے پوری تحصیل کے اندر پورے ضلع کے اندر کوئی اچھا مدرسہ نہیں ہے۔ یہ ایک جو پودا لگا ہے، تمام ساتھی تعاون کریں۔ یہ بہت لوگ یہاں سے طالب علم ہو جاتے ہیں، فیصل آباد جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، ستیانہ جا رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک ہے آپ بہت ہائی قسم کا نہیں بنا سکتے تو چلو عامہ اور خاصہ کا بنائیں، جس کے اندر 2 کلاسیں 4 کلاسیں ہوں، 4 کلاس کے بعد آگے سپلائی کر دیں۔ جیسے پرائمری اسکول ہوتا ہے، پرائمری 5 کرانے کے بعد آگے مڈل کو دیتے ہیں، مڈل والے آگے ہائی کو دیتے ہیں، ہائی والے آگے کالج کو دیتے ہیں، تو آپ اسی سطح کا چلو بنا لیں۔ تو یہ تو ہونا چاہیے کہ مڈل حصہ تو بنائیں، 4 کلاسیں پڑھائیں، 3-4 پڑھائیں، اس کے بعد بڑے اداروں کو سپلائی کر دیں، اتنا بوجھ تو برداشت کریں۔ یہ تمام کا مل کر کام ہے۔ آپ اپنے گھروں کا خرچہ ایک ایک آدمی برداشت کر رہے ہیں، گھر میں 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، والدین ہیں، خود بیوی خام بیوی ہے، ان کی بیماری، ان کے کھانے کے لیے سب برداشت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر کا مکان بھی بنا رہا ہے، دکان بھی بنا رہا ہے، سامان بھی چلا رہا ہے، بچیوں کی شادی بھی، بچوں کے خرچے بھی، تو دین کے لیے اتنے سارے آدمی مل کر ایک ادارہ نہیں چلا سکتے۔ کیسی افسوس کی بات ہے، اپنے گھر کا نظام ایک ایک آدمی چلا رہا ہے اور ڈبل ٹرپل کیے جا رہا ہے، لاکھوں روپے اسے نظام کو کرتے ہوئے ایسا مستقبل میں کام ہے۔ ادارہ ایک اتنے پوری تحصیل کے لوگوں کے آدمی جمع کر، ضلع کے آدمی جمع کر ایک ادارہ نہیں چلا سکتے۔ اس لیے یہ آپ ایک بہترین موقع ہے، یہ نیکی کرنے کے بھی مواقع ہوتی ہیں، یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے، ہر ایک کی یہ قسمت میں نیکی نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کسی کو موقع دیتا ہے۔ اگر اللہ نے موقع دیا اس کو ضائع نہ کریں، آپ اس کو بہترین کامیاب کریں، یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ یا رب